آج ہم بات کریں گے دانیال علیہ السلام کا، جو کہ ایک اسرائیلی نبی تھے۔ اور دانیال علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، احادیث میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ احادیث میں ان کے بارے میں کافی باتیں ہیں جو صحابہ سے روایات میں ملتی ہیں۔ تو دانیال علیہ السلام کی زندگی کیسے گزری، کہاں گزری، اور ان کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو جو کہ ہمیں جاننے بہت ضروری ہیں ایک مسلمان کے لیے، امت محمدی کے لیے، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہم دوسرے انبیاء کی توحید کی باتوں کو پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ جو بھی توحید کی باتیں کسی بھی نبی کی کسی بھی مذہب سے ملے تو ہم پتہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں۔ تو دانیال علیہ السلام کے بارے میں جو اسرائیلی روایات ہیں ان کے اندر کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ سے پیار کیا، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا میں۔ سب سے جو دنیا میں ٹاپ پر جو بادشاہت آتے ہیں، جو بہت زیادہ جن کا رقبہ بادشاہت میں، جنہوں نے بادشاہت کی، ان میں سے ایک بادشاہ بخت نصر بھی تھا۔ تو بخت نصر جو ہے وہ بادشاہ تھا عراق کا۔ عراق کا ایک شہر ہے بابل، اس میں دارالحکومت اس کا وہ تھا، اور اس میں اس کا سارا تخت اور سارا محل تھا، اور وہ اس جگہ پر بیٹھ کر اپنی ساری کنٹرول کرتا تھا حکومت کو، جو کہ دوسرے ملکوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو اسرائیلی جو ہیں وہ اپنی برائیوں میں عروج پر تھے اس وقت جب دانیال علیہ السلام نبی تھے، یروشلم شہر کے اندر، اسرائیل کے اندر، فلسطین میں، اور بیت المقدس کے ارد گرد وہ تبلیغ کرتے تھے اور یہودیوں سے کہتے تھے کہ آپ برے کام نہ کرو، اچھے کام کرو۔ اور یہ بات ہے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 571 سال پہلے، 571 قبل مسیح، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو 1000 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ تب دانیال علیہ السلام آئے۔ تو دانیال علیہ السلام ان کو کہتے رہے، اور وہ دوسرے نبیوں کی طرح کہ قوم ان کی باتوں کا مذاق اڑا رہی تھی، اور یہودی زنا میں، شراب میں، سود میں، ہر برائی کے اندر مشغول تھے۔ تو مولانا رومی کا ایک قول ہے کہ اگر آپ نے قوموں کو برباد کرنا ہو تو ان میں زنا کو عام کر دو، فحاشی کو عام کر دو۔ تو فحاشی عام تھی، اور بربادی کا سلسلہ جو ہے وہ پتہ چل گیا بخت نصر کو۔ بخت نصر نے فیصلہ کیا کہ یروشلم شہر پر اب چڑھائی کرنی ہے۔ تو بخت نصر اپنی فوج کے ساتھ یروشلم شہر آیا، اور یروشلم شہر آ کر اس نے حملہ کیا اور 70,000 قیدیوں کو اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ ان قیدیوں میں دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ تو دانیال علیہ السلام ظاہر نبی تھے، علم والے تھے، اللہ نے ان کو بہت علم دیا تھا۔ تو وہ جب جیل میں وقت گزار رہے تھے تو جیل میں ان کی علم کا چرچا ہونے لگا۔ تو چرچا ہوتے ہوتے یہاں پر یہ سٹوری جو ہے دانیال علیہ السلام کی، یہ ملتی جلتی ہے یوسف علیہ السلام کی طرح، کیونکہ وہ بھی جیل میں تھے اور جیل میں ان کے علم کا چرچا ہوا جب خواب کی تعبیر بتاتے تھے۔ اسی طرح دانیال علیہ السلام کے بھی علم کا چرچا ہوا۔ کیسے؟ کیونکہ بخت نصر کو ایک خواب آیا اور اس خواب کی تعبیر کوئی نجومی بتا نہیں سکا۔ تو بخت نصر کو جب اس نے اعلان کیا کہ پورے ملک میں کہ جو یہ نجومی بتائے گا میں اس کو بہت انعام دوں گا، تو دانیال علیہ السلام نے جیل کے اندر ہی بتا دیا کہ میں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ تو وہ خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی، اور وہ خواب جب بتایا سارا، دانیال علیہ السلام سے وہ بہت متاثر ہوا بخت نصر بادشاہ، اور متاثر ہونے کے بعد اس نے دانیال علیہ السلام کو ریلیز کر دیا، رہائی مل گئی، اور اس کے بعد اپنا مشیر بنا لیا، اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اب دنیا میں جہاں پر بھی حکومتیں ہوں وہاں پر حسد کی بات چلتی ہے۔ وہ جو بخت نصر کے مشیر تھے، دوسرے وزیر تھے، ان میں حسد آنے لگ پڑا کہ دانیال علیہ السلام جو ہے وہ بخت نصر بادشاہ کے قریب سے قریب آتے جا رہے ہیں۔ تو ان کے مشیروں نے اور وزیروں نے سوچا کہ کسی طریقے دانیال علیہ السلام کو ان سے دور کیا جائے، بادشاہ کے دل میں دانیال علیہ السلام کے بارے میں نفرت پیدا کی جائے۔ تو مشیروں نے بخت نصر کو کہا کہ آپ کیوں نہ، آپ کی عظمت اور آپ کی جلالت کے اندر ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہم
آپ کی حکومت میں آپ کو سجدہ کرنے کا اعلان کروانا چاہتے ہیں کہ ساری قوم سجدہ کرے، اور بادشاہ اس بات پر راضی ہوگا، اور بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ پورے ملک میں جہاں جہاں لوگ ہیں سب مجھے سجدہ کریں۔ تو مشیر جانتے تھے کہ دانیال علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، دانیال علیہ السلام کبھی بھی سجدہ نہیں کریں گے کسی انسان کو۔ تو وہی ہوا، ساری قوم نے سجدہ کیا، سارے وزیروں نے سجدہ کیا، لیکن دانیال علیہ السلام نے سجدے سے انکار کیا۔ بادشاہ تک یہ بات پتہ چلی، اور بادشاہ نے دانیال علیہ السلام کو سزا دینے کا اعلان کیا، اور بادشاہ بخت نصر نے 2 شیر پالے ہوئے تھے اور شیروں کو بھوکا رکھوایا۔ 2 دن تک شیر 3 دن بھوکے رہے، اور بھوکے شیروں کے آگے دانیال علیہ السلام کو ڈال دیا۔ دانیال علیہ السلام کو جب ڈالا گیا شیروں کے سامنے، تو شیر بجائے کھانے کے دانیال علیہ السلام کے پاؤں چاٹنے لگے، پیار کرنے لگے، اور پاؤں چاٹتے ہوئے پیار کرتے ہوئے دانیال علیہ السلام اب اسی لائنز ڈین جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اسی شیروں کے ساتھ اندر رہ رہے ہیں۔ تو دانیال علیہ السلام ظاہر ہے ایک انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضا، ان کو بھوک لگی، جب 1-2 دن گزر گئے تو وہ بھوکے تھے بہت زیادہ، ان کو بھوک لگ رہی تھی۔ تو اللہ نے فرشتے کے ذریعے ارمیہ علیہ السلام جو کہ دوسری جگہ پر نبی مختص تھے، ان تک پیغام پہنچایا فرشتے کے ذریعے کہ میرا ایک بندہ ہے، وہ اس جگہ پر اور وہ بھوکا، اس کے کھانے کا انتظام کرو۔ تو وہ ارمیہ علیہ السلام کھانے کے ساتھ دانیال علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور دانیال علیہ السلام کے سامنے جب کھانا پیش کیا، تب انہوں نے کچھ جملے کہے جو انہوں نے، یہ جو خطبہ ہے ان کا، یہ بہت مشہور خطبہ ہے کہ انہوں نے کچھ اللہ کی محبت میں توحید کی باتیں کہی جو کہ اسرائیلیات سے پتہ چلتی ہیں، اور جو توحید کی باتیں ہوں جس میں اللہ کی محبت ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کسی اور مذہب سے لینے کی، عیسائیت یا یہودیت سے۔ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ تو ارمیہ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ہمارے رب نے بھیجا، اور اس نے کہا کہ میرا بندہ تکلیف میں، پریشانی میں بھوکا ہے، اس کی بھوک دور کرنے کے لیے میں آپ کے لیے کھانا لے کے آیا۔ تو اس وقت دانیال علیہ السلام نے کچھ جملے بولے، جن جملوں کا شروعات انہوں نے یہ کی کہ تعریف ہے اس رب کے لیے جو مشکل میں اپنے بندے کو بولتا نہیں ہے، تعریف ہے اس رب کے لیے کہ جو تکلیف میں اپنے بندے کی مدد بھی کرتا ہے۔ ہمیں آج یہ سبق ہے کہ ہم اتنی بڑی مشکل میں نہیں آئے کہ شیروں کے سامنے ہمیں ڈالا جائے اور ہمیں شیروں کے ساتھ بھوکا رہنا پڑے، لیکن دانیال علیہ السلام رہے اور انہوں نے اللہ کی تعریف کی، اور ہم بجائے اللہ کی تعریف کرنے کے ہم اللہ سے مدد بھی نہیں کرتے، دعا تک نہیں کر پاتے کہ دعا کس طرح کرنی ہے، ہمیں تو دعا کرنی بھی نہیں آتی۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ تو دانیال علیہ السلام نے یہ باتیں کہیں، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کیا اللہ کی تعریف میں۔ اب احادیث کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ احادیث میں جو دانیال علیہ السلام کے بارے میں باتیں پتہ چلتی ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب وہ خلیفہ تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شوش، جو ایک جگہ ہے جو ایران اور عراق کے بارڈر پر ایک یہ علاقہ ہے، اس جگہ پر وہ تھے، اور اس جگہ پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ بارش نہیں ہوتی تو ایک تابوت ہے اس کو باہر نکالتے ہیں، اور اس تابوت کی وساست سے اس تابوت کو رکھ کر اللہ سے کے سامنے دعا کرتے ہیں، اور اس تابوت سے بھی مدد مانگتے ہیں جو کہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ تو انہوں نے خط لکھا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے، تو پتہ بھی چلایا کہ یہ تابوت کس کا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ تابوت دانیال علیہ السلام کا ہے، کہ ان کی وصیت تھی، دانیال علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے امت محمدی قبر میں دفن کرے، ان کی یہ خواہش تھی۔
تو دانیال علیہ السلام جو ہیں ان کی خواہش اللہ نے قبول کی اور اتنے سالوں تک ان کے تابوت کو سلامت رکھا اور ان کی حفاظت کی۔ اور وہ لوگ جو ہیں اس تابوت کی، جس طرح آج ہم بت پرستی میں ہیں، آج لوگ بت پرستی کرتے ہیں اور بتوں سے مدد مانگتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ بھی مدد مانگ رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے خط کا جواب دیا اور کہا کہ اس تابوت کو آپ، اس تابوت کی آپ حفاظت کریں، اور وہ جو لوگ کرتے ہیں ان لوگوں کو اس سے منع کریں، اگر وہ نہیں منع ہوتے تو ان کے خلاف چڑھائی کریں، ان کے خلاف قتال کریں، اور اس تابوت کو آپ کسی ایسی جگہ پر دفنا دیں جہاں پر لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ کس جگہ پر دفنائے گئے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے پھر ایسا ہی کیا اور دانیال علیہ السلام کو ادھر پھر کسی نامعلوم مقام پر دفن کیا۔ تو یہاں پر ہمیں ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی امت محمدی سے کتنا پیار کرتے ہیں، انبیاء بھی امت محمدی سے کتنا پیار کرتے ہیں، کہ وہ یہاں تک کہ امام مہدی نے بھی، امام مہدی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی امامت کرتے وقت امامت نہیں کریں گے اور کہیں گے امام مہدی آپ امامت کریں کیونکہ آپ امت محمدی میں سے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا اتنا رتبہ ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا۔ تو دانیال علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، تو ہمیں دانیال علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ صرف اللہ سے مدد مانگیں اور مشکل کے اندر بھی اللہ کی تعریف کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، تاکہ اللہ ہماری تکلیفوں کو تو دور کرے ہی کرے، تاکہ اللہ ہم سے خوش بھی ہو۔ اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ تکلیف میں بھی اللہ سے مدد مانگے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد